السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک پرکیف مسنون عمل، قید سے رہائی کا، قید سے چھٹکارے کا، قید سے خلاصی کا عمل پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قید ایک بڑی سخت اور پریشان کن مصیبت اور آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طبعاً آزاد پیدا فرمایا ہے، اس لیے وہ اس قدر پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ایک چیونٹی بھی برداشت نہیں کرتی کہ زبردستی اس کا راستہ روکا جائے، چنانچہ اسے جس طرف جانے سے روکا جائے وہ اسی طرف جانے کی بار بار کوشش کرتی ہے۔ پھر اس زمانے کی بہیمانہ ترقی نے قید کو زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ عقوبت خانوں اور جیلوں کے افسر بے حد اذیت پسند اور لالچی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی حوث پرستی کی وجہ سے قیدیوں پر جو مظالم ڈھاتے ہیں ان کا تصور بھی تکلیف دہ ہے۔ یہی حالت اکثر جیل ملازمین کی ہوتی ہے، یعنی افیسروں اور ملازمین میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر آٹے میں نمک کے برابر۔ خلاصہ یہ ہے کہ قید واقعی ایک خوفناک مصیبت ہے، چنانچہ ہمارے بعض مسلمان بھائی اس مصیبت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اسے ٹالنے کے لیے اپنا ایمان تک کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ نجومیوں کو ہاتھ دکھانا، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا اور شرکیہ تعویذ گندے اور ٹوٹکے استعمال کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ اللہ جل جلالہ کے لیے ان چیزوں سے بچیں، ورنہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جتنی قید قسمت میں لکھی ہے اس میں ایک منٹ کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں جو خوش نظر آتا ہے وہ بھی اندر سے غم زدہ ہے۔ یہاں کی ہر ہنسی کے پیچھے رونا اور ہر خوشی کے پیچھے غم ہے، تو پھر کیوں یہاں کی عارضی پریشانیوں سے گھبرا کر ایمان اور شریعت کا دامن چھوڑا جائے اور اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر پتھروں، لکیروں اور ستاروں کے سامنے گردن جھکائی جائے۔ یاد رکھیے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ کامیاب شخص وہی ہے جو اپنا ایمان بچا لے، خواہ اس میں اسے اپنا تن تک کٹوانا پڑے اور جان قربان کرنی پڑے۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنا وطن، گھر اور آرام قربان کر دیتا ہے، اپنے جسم کے ٹوٹے ٹکڑے کروا لیتا ہے مگر اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اور ایمان کا اصل امتحان آزمائش کی گھڑیوں میں ہوتا ہے۔ قید بھی ایک آزمائش ہے، بس جو اس آزمائش میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہاں، شرع حدود میں رہتے ہوئے قید سے خلاصی کی دعا کرنا اور وظائف پڑھنا کچھ برا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں مصیبت کے وقت ایمان والوں کے زیادہ گنانے کو بطور تعریف ذکر فرماتا ہے۔ مشرکین کا معاملہ الگ ہے، وہ صرف مصیبت کے وقت عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جبکہ مسلمان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اسے پکارتا ہے، اور مصیبت کے وقت وہ زیادہ آہوزاری کے ساتھ رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور اسے خوب خوب پکارتا ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کون سی تقدیر دعا سے بدل دی جاتی ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس لیے قید و بند کے دوران خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوب آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر رب تعالی سے خلاصی مانگنی چاہیے، اور اسے وہم میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت دعا مانگنا اور ظاہری کرنا مشرکوں کا کام ہے۔ ان دو باتوں اور ایک ضروری گزارش کے بعد ہم ایک پرکیف مسنون عمل کی طرف آتے ہیں۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا قید سے رہائی کے لیے انتہائی پر اثر اور طاقتور عمل ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی ترکیب فرمائی ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں
کہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا بیٹا عوف قید ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پیغام بھیج دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ چنانچہ قاصد نے جا کر حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ خوب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کافروں نے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو تان سے باندھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ تان ٹوٹ کر گر گئی تو حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ قید سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک اونٹنی وہاں موجود ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو گئے۔ آگے گئے تو دیکھا ان کافروں کے سارے جانور ایک جگہ جمع ہیں۔ انہوں نے ان جانوروں کو ایک آواز لگائی تو سارے جانور ان کے پیچھے چل پڑے۔ پھر انہوں نے اچانک اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر جا کر آواز لگائی تو ان کے والد نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو عوف ہے۔ ان کی والدہ نے کہا ہے یہ عوف کیسے ہو سکتا ہے، عوف تو تانت کی تکلیف میں گرفتار ہے۔ بہرحال والد اور خادم دوڑ کر دروازے پر گئے تو دیکھا واقعی حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو اپنا اور اونٹوں کا سارا قصہ سنایا۔ ان کے والد نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان اونٹوں کے ساتھ تم جو چاہو کرو، یہ اونٹ تمہارے ہیں، اس لیے اپنے اونٹوں کے ساتھ تم جو کچھ کرتے ہو وہی ان کے ساتھ کرو۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ: جو مرد اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک پرکیف مسنون عمل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کہ قید سے رہائی کے لیے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قید سے رہائی اور قید سے خلاصی، قید سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔